مسٹر جناح آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ قائد اعظم محمد علی جناح کا جواب سن کر مولانا بشیر علی تھانوی کے پسینے چھوٹ گئے۔ مولانا اشرف علی تھانوی کے خلیفہ اور نائب مولانا بشیر علی تھانوی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مجمع عام میں بڑے بڑے لوگوں کی موجودگی میں نے قائد اعظم سے بڑے بے باک طریقے سے پوچھا کہ مسٹر جناح آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ جناح صاحب نے جو جواب دیا اسے سن کر جو مجھے پسینہ آ گیا۔ اتنا بڑا آدمی اور اتنے بڑے اجتماع کے سامنے اس نے یہ جواب دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، 1936 میں جب پنڈت جواہر لال نہرو نے یہ اعلان کیا کہ ہندوستان میں صرف دو ہی گروہ ہیں، ایک انگریز اور دوسرا کانگریس، تو قائد اعظم نے انہیں برسر عام للکارا اور مسلمانوں کی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے انہیں یہ بات یاد کروائی کہ یہاں ایک تیسرا گروہ بھی ہے جسے مسلمان کہتے ہیں۔ تو شعر کی اس غرض سے کانگریس کے یوانوں میں زلزلہ آ گیا۔ قائد اعظم کے اس نعرہ حق کا انجام یہ ہوا کہ کانگریس اور اس کے گماتشوں نے قائد اعظم کو نشانے پر رکھ لیا۔ بقول مسٹر خورشید حسن، ایک طرف تو ہندوستان میں کانگریسی اور ان کے زر خرید قائد اعظم کو کافر مغربی تہذیب کا دل دادا، اسلام سے آشنا اور انگریز کا پٹھو کہہ کر ان سے مسلمانوں کو دور رہنے کی ناکام کوشش کرتے رہے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے ممالک خصوصاً انگلستان میں قائد اعظم کو رجت پسند، فرقہ پرست، لکیر کا فقیر، مذہبی جنونی اور نہ جانے کس کس فرضی رنگ میں پیش کر کے انگریز قوم کے سامنے ان کی سیاسی پوزیشن کو کمزور کرتے رہے۔ قائد اعظم کے اخلاق و کردار اور دین اسلام پر عمل کے ثبوت کے لیے صرف ایک ہی واقعہ کافی ہے، جسے منشی عبد الرحمن خان مرحوم نے اپنی کتاب قائد اعظم کا مذہب و عقیدت میں تحریر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، مولانا بشیر علی تھانوی قائد اعظم سے اپنی ایک ملاقات کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دوران گفتگو میں نے جناح صاحب سے یہ سوال کیا کہ آپ ہزاروں روپے خرچ کر کے پنڈال وغیرہ بناتے ہیں اور لوگ گلے پھاڑ پھاڑ کر نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جناح صاحب نے فرمایا، اس سے غیر اقوام پر رعب پڑتا ہے۔ میں نے کہا، میں ایک اور تدبیر بتاتا ہوں جس سے رعب زیادہ ہوگا۔ قائد اعظم نے فرمایا، وہ کیا؟ میں نے کہا، جب جلسے کے دوران نماز کا وقت آ جائے تو اس 1.25 لاکھ کے مجمع کو لے کر باجماعت نماز ادا کریں، پھر آپ خود دیکھیں کہ کتنا رعب پڑتا ہے۔ اس پر قائد اعظم نے جو جواب دیا وہ آپ کی کمال بصیرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ ٹھیک فرماتے ہیں، مگر میں اس وقت اس پر عمل کرنے سے معذور ہوں۔ میں نے کہا، آپ کو کیا عذر ہے؟ تو فرمایا کہ آپ باجماعت نماز پڑھنے کو کہتے ہیں، تو امام کسے بناؤں؟ ممکن ہے کہ میرا خیال درست ہو کہ اگر میں امامت کروں تو سب لوگ نہ صحیح مگر کثیر تعداد میں لوگ میری موجودگی میں نماز ادا کر لیں گے، مگر میں خود کو امامت کے قابل نہیں سمجھتا اور نہ ہی مجھ میں اس کام کی اہلیت ہے، اس لیے کسی دوسرے کو امام بنانا پڑے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام دیوبند ہوگا تو بریلوی اس کی امامت میں نماز ادا نہیں کریں گے، اور اگر امام بریلوی ہوگا تو دیوبند نہیں پڑھیں گے، اور اگر الگ الگ جماعتوں کی وجہ سے رعب پڑھنے کے بجائے مسلمانوں کا اختلاف غیر اقوام پر نمایاں ہو گیا تو اس سے فائدے کے بجائے نقصان ہوگا۔ دشمن مسلمانوں کو الگ الگ دیکھ کر مزید دلیر ہوگا اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا، اس لیے فی الوقت اس تجویز پر عمل کرنے سے معذور ہوں، آگے چل کر دیکھا جائے گا۔ میں نے کہا، اس پر اگر بات کی تو بحث طویل ہو جائے گی، اس کے متعلق تو پھر عرض کروں گا۔ اب ایک دوسری بات عرض کرتا ہوں کہ خود آپ پر بھی تو نماز فرض ہے، آپ کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ آپ جلسوں میں اپنا یہ معمول رکھیں کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو آپ خود مصلی بچھا کر نماز پڑھنے شروع کر دیں، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے۔ اس سوال کا جواب جو جناح صاحب نے دیا، ان کے الفاظ آج تک میرے کانوں میں گونج رہے ہیں، جنہیں سن کر مجھے پسینہ آ گیا۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب انسان کسی اونچے مقام پر پہنچتا ہے تو وہ عجب اور تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، وہ خدا کو بھول جاتا ہے اور اپنے اوپر کیے گئے کسی بھی اعتراض کو اپنی توہین سمجھتے ہوئے اعتراض کرنے والے کو قرار واقعی سزا دینے کے احکامات جاری کر دیتا ہے۔
مگر ہمارے قائد اعظم کی شان ہی نرالی تھی۔ جب مولوی صاحب نے پوچھا کہ آپ پر بھی تو نماز فرض ہے، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ یاد رہے کہ یہ سوال مجمع عام میں ہو رہا تھا، تو اس وقت قائد اعظم کرسی پر تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ قائد اعظم پر اس سوال سے اتنا رعب طاری ہوا کہ وہ آگے کو جھک گئے اور نہایت ہی ندامت کے لہجے میں کہنے لگے کہ میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، آپ کو حق ہے کہ مجھے نماز کا کہیں، میرا فرض ہے کہ میں سنوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ نماز پڑھا کروں گا۔ اس مجمع عام میں سرگردہ افراد کی موجودگی میں جب قائد اعظم نے اظہار ندامت کیا اور اقرار خطا کیا تو قائد اعظم کے اس عمل نے مجھے بہت متاثر کیا۔ قائد اعظم کے اس جواب کے بعد میں نے پھر کہا کہ دیکھیے، یہ جناح کا وعدہ ہے، جناح جتنے اپنے اصولوں کا پکا ہے اتنا ہی اپنے وعدوں میں بھی پختہ ہے۔ یہ کسی چلتے پھرتے عام آدمی کا وعدہ نہیں ہے کہ وہ وعدہ کیا اور بھول گیا۔ اس پر قائد اعظم نے بار بار سینے پر ہاتھ مار کر کہا کہ ہاں، یہ جناح کا وعدہ ہے، یہ جناح کا وعدہ ہے، اور اسے پورا کرنے کی کوشش کروں گا، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ اس کے بعد قائد اعظم نے نماز شروع کی اور اپنے آخری وقت تک اہل سنت کے طریقے کے مطابق نماز کے پابند رہے، اور ان کی دیکھا دیکھی بعض بے نمازی بھی نماز کے پابند ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ تھے ہمارے قائد اعظم، جو وعدہ کیا اسے پورا کر کے دکھایا، چاہے وہ نماز پڑھنے کا وعدہ ہو یا پاکستان بنانے کا وعدہ۔ روایات میں ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی کا بھیجا ہوا علماء ایک وفد قائد اعظم کی خدمت میں پہنچا اور ملاقات میں 2 نکات پر زور دیا۔ اول سیاست اور مذہب کا تعلق، اور دھوم جھجکتے ہوئے کہا کہ اگرچہ ذاتی بات ہے مگر انہیں نماز پڑھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ محض روایات نہیں بلکہ مستند واقعہ ہے اور تاریخ کا حصہ ہے۔ میں نے 2001 میں محترم ارشاد احمد حقانی مرحوم سے علمی بحث میں اس کا حوالہ دیا تھا، اور پھر افتخار احمد کے ساتھ یوم قائد اعظم کے حوالے سے ٹی وی پروگرام جواب دیں میں بھی عرض کیا کہ قائد اعظم کی مذہبی تربیت مولانا اشرف علی تھانوی کی ہدایت پر ان کے ساتھیوں اور بھانجوں نے کی تھی، جن کی قائد اعظم نے طویل ملاقاتیں ہوتی رہی تھی۔ ان ملاقاتوں کا نتیجہ تھا کہ انگلستان سے واپسی کے بعد قائد اعظم کی تقریروں پر واضح مذہبی رنگ نظر آتا ہے۔ ان کی تقریروں میں جا بجا اسلام کے حوالے ملتے ہیں، خدا کے سامنے جواب دہی کے خوف کا اثر طاری ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ قائد اعظم کی تقریریں بغور پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ 1934 کے بعد ان کے نظریات میں ایک واضح تبدیلی نظر آتی ہے۔ مذہب کی جانب جھکاؤ محسوس ہوتا ہے اور ان کے تصور قومیت اور سیاست میں بنیادی ارتقاء دکھائی دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ قائد اعظم کوئی مذہبی شخصیت نہیں تھے اور نہ ہی علامہ اقبال کی مانند ان کی مذہبی تربیت ہوئی تھی۔ وہ ایک گھرے اور سچے مسلمان تھے اور اسلام کی تعلیمات میں یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے طور پر اسلامی نظام، سیرت نبی اور قرآن حکیم کا گہرا مطالعہ کیا تھا، جس کے حوالے ان کی تقریروں میں جا بجا ملتے ہیں۔ وہ قرآن حکیم پر غور و فکر کرتے تھے اور اس کی گواہی نہ صرف منیر احمد منیر کی کتاب دی گریٹ لیڈر کی کئی صفحات دیتے ہیں بلکہ جنرل محمد اکبر کی کتاب میری آخری منزل سے بھی ملتی ہے۔ گنتی کے مطابق قائد اعظم نے قیام پاکستان سے قبل 101 دفعہ اور قیام پاکستان کے بعد 14 دفعہ اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان کے اپنے ڈھانچے اور نظام کی بنیاد اسلامی اصولوں پر رکھی جائے گی، اور انہوں نے یہ بات کئی بار کہی کہ قرآن مجید ہمارا رہنما ہے۔ حتیٰ کہ اسٹیٹ بینک کی افتتاحی تقریر میں بھی اسلامی اصولوں کی بنیاد پر اقتصادی نظام تشکیل دینے کی آرزو کا اظہار کیا۔ مجموعی طور پر قائد اعظم پاکستان کو اسلامی جمہوری اور فلاحی ریاست بنانا چاہتے تھے، مذہبی ریاست ہرگز نہیں، کیونکہ اسلام میں تھیوکریسی کا کوئی تصور موجود نہیں۔ افسوس تو اس بات پر ہوتا ہے کہ ہمارے سیکولر دانشوروں نے قائد اعظم کی تقریریں پڑھی ہی نہیں اور نہ ہی ان کی روح کو سمجھا ہے۔ وہ فقط چند ایک تقریریں پڑھ کر اپنا مطلب نکال لیتے ہیں اور اس پہلو پر غور کرنے کی زحمت نہیں فرماتے کہ وقت گزرنے کے ساتھ کب اور کیسے قائد اعظم کے نظریات میں تبدیلی آ گئی تھی، اور انہوں نے مسلمانوں کے حوالے سے اقلیت سے قومیت تک سفر کیسے طے کیا۔ اقبال کا فکر ارتقائی اسی حقیقت کی گمازی کرتا ہے۔ اسلام مخالف اور دین بیزار حضرت قائد اعظم کو سیکولر ثابت کرتے رہتے ہیں، اور ان کے علم کا حال یہ ہے کہ وہ اکثر دعوے کرتے پائے جاتے ہیں کہ قائد اعظم نے کبھی پاکستان کو اسلامی مملکت بنانے کا اعلان نہیں کیا۔ یہ زیادتی کی حد ہے۔
کیونکہ قائد اعظم نے فروری 1948 میں امریکی عوام کے نام براڈ کاسٹ میں پاکستان کو پریمیئر اسلامک اسٹیٹ قرار دیا تھا۔ البتہ سیکولر کا لفظ کبھی ان کی زبان سے نہیں نکلا۔ قائد اعظم کے نظریات کیا تھے اور وہ پاکستان کو کیسی ریاست بنانا چاہتے تھے، یہ میرا ذاتی مسئلہ نہیں، لیکن دین بیزار حضرات جب اس حوالے سے قائد اعظم کو مولوی محمد علی جناح کہتے ہیں اور مجھ پر پابندیاں کستے ہیں تو میں محفوظ ہوتا ہوں اور دعا مانگتا ہوں کہ اللہ انہیں قائد اعظم کی تقریریں پڑھنے کی توفیق دے۔ رہا آج کا پاکستان تو نہ اسلامی ہے، نہ جمہوری ہے اور نہ ہی فلاحی ہے، بلکہ امریت اور جمہوریت کا ملغوبہ رہا ہے، جہاں اقتدار اور سیاست پر دولت کی اجارہ داری ہے، نیم خواندہ نظریاتی منافقت اور موروثی طبقے چھپائے ہوئے ہیں، اور عوام کے نام پر عوام کے لیے بنائے گئے پاکستان میں عوام پس رہی ہے۔ بات چلی تھی مولانا اشرف علی تھانوی اور قائد اعظم کی مذہبی تربیت کے حوالے سے، اور قدرے دور نکل گئی۔ اس ضمن میں منشی عبدالرحمن خان مرحوم کی کتاب تعمیر پاکستان اور علماء ربانی میں تفصیل موجود ہے اور پڑھنے کے لائق ہے۔ منشی عبدالرحمن مرحوم نے بڑی محنت اور تحقیق سے مواد جمع کیا ہے اور قائد اعظم کے حوالے سے ان گوشوں پر روشنی ڈالی ہے جن کا ذکر نہ ہماری تحریک پاکستان پر لکھی گئی کتابوں میں ملتا ہے اور نہ ہی مغربی اسکالر قائد اعظم کی سوانح لکھتے ہوئے انہیں قابل توجہ سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ انہیں سوٹ نہیں کرتا۔ آج کا نوجوان تو یہ بھی نہیں جانتا کہ مولانا اشرف علی تھانوی بہت بڑے اسکالر، مفسرین قرآن اور سیرت نبوی کے عظیم مصنف اور بڑی رہنمائی شخصیت ہیں۔ ایسی شخصیت کا مسلمانوں کے مستقبل کے بارے میں متفکر رہنا قابل فہم ہے۔ مولانا بشیر علی تھانوی سے تبلیغ کا ایک واقعہ نقل کرتے ہوئے منشی عبدالرحمن مرحوم نے لکھا ہے، حضرت حکیم العلامت مولانا اشرف علی تھانوی دوپہر کا کھانا نوش فرما کر کیولولا کے لیے خوابگاہ میں تشریف لائے اور مجھے آواز دی۔ حاضر ہوا تو حضرت متفکر تشریف فرما تھے۔ یہ مئی 1938 کا واقعہ ہے۔ اس زمانے تک قرارداد پاکستان منظور نہیں ہوئی تھی، مگر کانگریس اور ہندوؤں کی ذہنیت بے نقاب ہو چکی تھی۔ حضرت نے 2-3 منٹ کے بعد سر اٹھایا اور ارشاد فرمایا، میاں بشیر علی، ہوا کا رخ بتا رہا ہے کہ لیگ والے کامیاب ہو جائیں گے، اور بھائی جو سلطنت ملے گی وہ انہی کو ملے گی جن کو آج ہم فاسق و فاجر کہتے ہیں۔ مولویوں کو تو ملنے سے رہی، لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہی لوگ دیندار بن جائیں۔ آج کل کے حالات میں اگر سلطنت مولویوں کو مل بھی جائے تو شاید چلا نہ سکیں گے۔ ہمیں تو صرف یہ مقصود ہے کہ جو سلطنت قائم ہو اور دیندار لوگوں کے ہاتھوں میں ہو۔ اور بس میں نے ارشاد سن کر عرض کیا کہ پھر تبلیغ نیچے کے طبقے سے شروع ہو یا پھر اوپر کے طبقے یعنی خواص سے؟ اس پر ارشاد فرمایا کہ اوپر کے طبقے سے، کیونکہ وقت کم ہے اور خواص کی تعداد بھی کم ہے۔ اگر خواص دیندار بن گئے تو انشاءاللہ عوام کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ اس پس منظر اور اس جذبے کے تحت مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک وفد ترتیب دیا اور نواب محمد اسماعیل کے ذریعے قائد اعظم سے ملاقات کا انتظام کیا۔ نواب محمد اسماعیل مسلم لیگ کے سرگردہ لیڈر تھے، اور دسمبر 1947 میں جب مسلم لیگ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ہندوستان کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ بنائی گئی تو نواب اسماعیل اس کے پہلے صدر تھے۔ آپ سے التماس ہے کہ اپنے قائد اعظم کے لیے دعائیں فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اپنے قرب خاص میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، یہ ایک قابل غور حقیقت ہے کہ انسان کی اصل عظمت اس کے منصب، دولت یا شہرت میں نہیں، بلکہ اس کی عاجزی اور اپنے رب کے سامنے جھک جانے میں ہوتی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اگر واقعی یہ الفاظ ادا کیے کہ میں گناہ گار ہوں اور مجھے نماز کی تلقین کرنے کا آپ کو حق ہے، تو یہ ان کے بلند کردار اور انکساری کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ ہمیں بھی دوسروں کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ جو شخص اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر کے اپنے رب کی طرف پلٹ آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت اور مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچی توبہ کرنے، نماز کی پابندی اختیار کرنے اور دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آپ نے یہ واقعہ سنا۔ اب اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور تحریر کیجیے اور بتائیے کہ اس واقعے سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا۔ اگر آپ قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے دعائے مغفرت کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک مبارک نام بھی تحریر کریں
ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کا پابند بنائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔